اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ریاکار مشرک ہے؟ دیکھیں، ریاکاری کا میں آپ کو گزشتہ نشست میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ریاکاری کو دیکھیں، محسوس کریں تو ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، قرآن کی آیت ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے اور یہ اللہ کے سوا اگر کسی کو پکارتے ہیں تو وہ باطل ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل۔ تو اب یعنی کسی اور کو اگر آپ پکارتے ہیں تو وہ تو یعنی پکارنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا کوئی آسرا پیدا ہو گیا غیر اللہ سے، توقع پیدا ہو گئی غیر اللہ سے، کوئی نقصان کا غیر اللہ سے کسی نقصان کا ڈر پیدا ہو گیا۔ نفع اور نقصان یہ تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اگر آپ پکارتے ہیں اور اللہ کو بھول کے کسی اور میں مشغول ہو جاتے ہیں تو یہ پھر آپ غیر اللہ میں، یعنی آپ کسی اور کو پکار رہے ہیں، کسی اور کو پکار رہے ہیں، کسی اور پر بھروسہ کر رہے ہیں، کسی اور پر اعتماد کر رہے ہیں، تو یہ پھر جو ہے وہ تو باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یا دوسری جگہ ہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو یعنی کوئی تکلیف بِضُرٍ، کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو اس تکلیف کو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے تو اس کو روک نہیں سکتا کوئی تم سے پہنچانے سے۔ آپ کی اگر توجہ ہٹ گئی اللہ سے اور غیر اللہ پہ آپ کا اعتماد پیدا ہو گیا، اور غیر اللہ میں تو پہلے تو آپ کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی علم پہ، اپنے ہنر پہ، اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرتا ہے کہ بھئی میں ہی ہوں جو ایسا کروں گا۔ دیکھا ہے کبھی؟ میں ہی ہوں تو گور اور تزور سر چل کو۔ تو یہ ہوتا ہے، مطلب آپ غیر اللہ سے آپ کی توجہ ہٹ کے غیر اللہ پہ ہو گئی تو شرک تو یہی ہے۔ اور ریاکاری جو ہے، ریاکاری دیکھیں، ریاکاری کو سمجھیں آپ۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی ہر اصطلاح نہ تو سوچتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، اور نہ اس کے بارے میں کچھ فکر نہیں کرتے نا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور وہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ہمارا جو یعنی نظام تلپٹ ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو روحانی معاملات ہیں، جو باطنی معاملات ہیں، اس پہ ایک تو ہم سوچتے نہیں ہیں اور نہ کسی سے پوچھتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ظاہر کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں قرآن کو کس طریقے سے آپ نے اگنور کر دیا ہے نا، آپ کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی قرآن کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی آپ کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی۔ تو پھر یہ ہے نا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آ کے بگڑ جاتا ہے کہ ہماری توجہ اللہ سے ہٹ کے غیر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ آج تو یہ ہمارے تمام امت جو ہے اس میں مبتلا ہے کہ اللہ سے توجہ ہٹ کے اس کی ظاہر کی طرف توجہ ہو گئی ہے۔ یہ ایک بلوے، مفتیوں کی زبان میں بلوے عام اسے کہتے ہیں، ایک عام ایک رواج ہے، ایک دستور ہے، ظاہر اور ظاہر اور ظاہر، دنیا
دنیا اور دنیا. تو جب اللہ سے آپ غافل ہو گئے، اللہ پہ اعتماد باقی نہ رہا، بھروسہ اعتماد تو اللہ پہ نہیں ہے. آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کو پریشانی ہے، اللہ کے وجود کا تو آپ کو احساس ہی نہیں ہے. تو یعنی یہ سوچنے کی بات ہے. ریاکار، میں آج کا جو موضوع ہے، کیا ریاکار مشرک ہے؟ دیکھیں، مشرک کو آپ مومن آپ دیکھیں نا، تو پھر مشرک کی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. مومن کا مقصود اللہ ہوتا ہے. مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود اللہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی مانتا ہے، اللہ ہی اس کا مقصود ہوتا ہے، اللہ ہی اس کا محبوب ہوتا ہے، اللہ ہی اس کا مطلوب ہوتا ہے. اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو پھر وہ مومن نہ رہا. جس کا مقصود اللہ نہ ہو، معبود اللہ نہ ہو، مطلوب اللہ نہ ہو، محبوب اللہ نہ ہو، تو پھر یہ مومن نہیں ہے. یہ ایک ناکام انسان ہے. یہ بات آپ نوٹ کر لیں. اور یہ ساری باتیں ابھی تو اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اللہ ہی مقصود، بس اللہ ہی محبوب، اللہ ہی مطلوب، اللہ ہی معبود. ہمارا تو معبود بھی اللہ نہیں ہے. نہ مقصود اللہ ہے، نہ معبود اللہ ہے، نہ مطلوب اللہ ہے، نہ محبوب اللہ ہے. آپ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے. ان میں سے کوئی دعویٰ آپ نہیں کر سکتے کہ بھئی مجھے تو بس اللہ ہی سے محبت ہے، شدید محبت ہے مجھے. یہ دعوے بھی ہم نہیں کر سکتے. اللہ ہی مطلوب ہے اور تو کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ ہی معبود ہے، میں نے اللہ ہی کی ماننی ہے. یہ بھی آپ دعویٰ نہیں کر سکتے. تو پھر یہ ہے نا کہ اب اس کے علاوہ جو ہے پھر نفاق رہ جاتا ہے. مومن اور پھر منافق. منافق جو زبان سے کچھ کہتا ہے، عمل میں وہ نہیں ہوتا، جو یعنی مومنانہ کردار نہیں ہوتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. سورہ بقرہ کی آیت. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایمان لے آؤ، جس طرح سچے مومن ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ ہم تو بے وقوف سمجھتے ہیں نا. جو اپنے مال و جان کو تیلی لگا دے تو اس کو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں. انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم ہم السفہاء. یہ بے وقوف ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. تو مومن نے تو تیلی لگا دی ہے اپنے مال و جان اور سب دنیا کو تیلی لگا دی ہے، آخرت کو خرید لیا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ شخص منافق ہے. یہ تیلی نہیں لگانا چاہتا، تیلی لگانے کے لیے تیاری نہیں ہے، قربانی نہیں کرنا چاہتا. تو پھر تو یہ منافق ہے کہ زبان سے کچھ کہتا ہے اور عمل وہ نہیں ہے ویسا. تو پھر یہ ہے نا کہ یہ پھر معاملہ بگڑ جاتا ہے. دیکھیں، منافق اور یعنی قرآن میں اس کا تذکرہ ہے نا، تو یہ بے وقوف ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بے وقوف یہ لوگ ہیں جو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ شخص بے وقوف ہے. دوسری آیت ہے، بڑی اچھی آیت ہے، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کہ چاہیے کہ جنگ کریں، اللہ کی راہ میں لڑیں وہ لوگ جنہوں نے یشرون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ کے آخرت کی زندگی کو لے لیا. تو مومن کا تو یہی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت تو ملے گی تب کہ آپ یہ سب کچھ بیچ دیں، سودا کر لیں اللہ تعالیٰ سے.
کہ یہ آپ لے لیں مجھے جنت دے دیں۔ تو بہرحال دیکھیں ریاکاری جو آج کا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ ریاکاری کیا، ریاکاری شرک ہے۔ ریاکاری کو اگر میں خلاصہ اس تمام گفتگو کا نکالوں تو منافق ریاکار ہوتا ہے، جو زبان سے کچھ کہتا ہے عمل سے وہ نہیں کہہ پاتا، عمل سے نہیں کہہ پاتا جو زبان سے کہتا ہے، یہ شخص منافق ہے۔ اور منافق جو ہے وہ کافر سے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے درجے میں۔ اور زیادہ سزا کیوں ہوگی کہ کافر نے تو کہہ دیا زبان سے کبھی میں نہیں مانتا، اس نے کہا میں مانتا ہوں پھر نہیں مانا، مال و جان کی قربانی نہیں دی۔ تو یعنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آج اگر آپ دیکھ لیں کہ ہم دعوی ایمان تو کرتے ہیں لیکن اس کے تقاضے نہیں پورے کرتے، تو اس کا کیا ہے کہ دنیا جو ہے، جو کافر لوگ ہیں وہ تو پھر سرگردان پھر رہے ہیں، اس کے سامنے تو کوئی نمونہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ چائنا والے ہیں، یہ روس والے ہیں، برطانیہ ہے، یہ ساری یعنی 7-8 ارب آبادی ہے، 1.25 ارب مسلمان ہیں، اس میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے، یہ تو دنیا کے لحاظ سے بھی جاہل ہیں اور دین تو ایسے ہی ہے، ان سے تو ہمارا۔ وہاں آپ لوگ جاتے ہو نا، یورپ میں جاتے ہو، یہاں جاتے ہو، بڑے ایماندار لوگ ہیں، تعریفیں سنیے، بڑے ایماندار لوگ۔ اب انہوں نے تو ایک نمونہ پیش کر دیا ہے، آپ نے کیا پیش کیا؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔